داستان ایمان فروشوں کی حصہ دوم۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیاں، عورت اور ایمان کی معرکہ آرائیاں۔ تعارف۔ آپ نے اس ولولہ انگیز سلسلے کا پہلا حصہ پڑھ لیا ہے، دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم داستان ایمان فروشوں کی کے مصنف محترم التمش کے ممنون ہیں کہ جنہوں نے حکایات میں مجاہد اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیوں کا یہ سلسلہ شروع کیا۔ ان میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور نوجوان نسل کے مطالبوں کی تسکین کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اس قوی جذبے کو بھی زندہ و بیدار کریں گے جسے ہمارا دشمن پر لذت اور تقریبی کہانیوں کے ذریعے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں جتنی اسلام کش سازشیں ہوئی ہیں اتنی اور کسی دور میں نہیں ہوئی۔ صلیبیوں کو میدان جنگ میں صلاح الدین ایوبی کو شکست دینا آسان نظر نہ آیا، تو انہوں نے مسلمان عمرہ اور سالاروں کو ساتھ لینے کے لیے جہاں بے دریغ زر و جواہرات استعمال کیے، وہاں غیر معمولی طور پر حسین اور چالاک عیسائی اور یہودی لڑکیوں کو بھی استعمال کیا۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی نوجوان نسل کی کردار کشی کے نہایت دلکش ذرائع اختیار کیے۔ انہوں نے حسن بن صباح کے پیشہ ور قاتلوں کو بھی استعمال کیا۔ اس دور کا دشمن آج بھی ہمارا دشمن ہے اور ابھی تک وہی پرلذت حرب استعمال کر رہا ہے۔ یہ کہانیاں خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اگر آپ سچے دل سے فحش عریاں اور محرب الاخلاق کہانیوں سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب گھر لے جائیے۔ آج پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے۔ عنایت اللہ التمش۔ قاہرہ میں بغاوت اور سلطان ایوبی۔ فلسطین ابھی صلیبیوں کے پاؤں تلے کر رہا تھا۔ یروشلم صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ اس مقدس شہر سے خون رس رہا تھا۔ وہاں کے مسلمان جو صلیبیوں کی ظالمانہ استبداد کے شکنجے میں آئے ہوئے تھے، پس رہے تھے، تڑپ رہے تھے اور صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تک یہ اطلاعیں پہنچ چکی تھیں کہ سلطان ایوبی فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہے اور شوبک کا قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ یہ ان کے لیے خوشخبری تھی، مگر یہ خوشخبری پیغام اجل ثابت ہوئی۔ صلیبیوں نے شوبک کی شکست کا انتقام یروشلم اور دیگر شہروں اور قصبوں میں مسلمانوں سے لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ مسلمانوں کو مردہ کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ جاسوسی نہ کر سکیں اور حملے کی صورت میں صلاح الدین ایوبی کی مدد کرنے کی جرات نہ کریں۔ سب سے زیادہ مظالم کرک کے مسلمانوں پر توڑے جا رہے تھے۔ شوبک کے بعد کرک ایک بڑا قلعہ تھا جس پر صلیبیوں کو بہت ناز تھا۔ ایسا ہی ناز انہیں شوبک پر بھی تھا، مگر ان کے ناز کو سلطان ایوبی کی نہایت اچھی چال اور اس کے مجاہدین کی شجاعت نے ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا تھا۔ اب صلیبی کرک کو مضبوط کر رہے تھے۔ وہاں کے مسلمان باشندوں پر تشدد ایک احتیاطی تدبیر تھی۔ صلیبیوں کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ مسلمان جاسوسی کرتے ہیں، چنانچہ یہاں بھی انہوں نے شوبک کی طرح مشتبہ مسلمانوں کو بیگار کیمپ میں پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ فلسطین کی فتح ہمارا ایک عظیم مقصد ہے، مگر کرک کے مسلمانوں کو نکالنا اس سے بھی عظیم تر مقصد ہونا چاہیے۔ جاسوسوں کے ایک گروہ کا سربراہ سلطان ایوبی کو بتا رہا تھا۔ وہ طلت چنگیز نام کا ایک ترک تھا جو 6 جاسوسوں کو شوبک سے بھگائے ہوئے عیسائی باشندوں کے بحروپ میں کرک لے گیا تھا۔ وہ 3 مہینوں بعد واپس آیا تھا۔ سلطان ایوبی کو علی بن سفیان کی موجودگی میں وہاں کے حالات بتا رہا تھا۔ صلیبی فوج جو بھاگ کر کرک پہنچی تھی، اس کے متعلق اس نے بتایا کہ خاصی بری حالت میں ہے اور فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں۔ اس ہاری ہوئی فوج نے کرک میں جاتے ہی مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ اندھا دھند گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ مسلمان عورتوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ جہاں کسی مسلمان پر ذرا شک ہوتا اسے پکڑ کر بیگار کیمپ میں لے جاتے، جہاں انسان ایسا مویشی بن جاتا ہے جو بول نہیں سکتا، صبح کے اندھیرے سے رات کے اندھیرے تک کام کرتا، سوکھی روٹی اور پانی پر زندہ رہتا ہے۔ ہم نے وہاں زمین دوز مہم چلائی ہے تاکہ جو مسلمان جوان ہیں
یا لڑنے کی عمر میں ہے وہ یہاں سے نکل کر شوبک پہنچیں اور فوج پر بھرتی ہو جائیں تاکہ کمک کا انتظار کیے بغیر کرک پر حملہ کیا جا سکے۔ چنگیز ترک نے کہا، ہماری موجودگی میں کچھ لوگ وہاں سے نکل آئے تھے، لیکن یہ کام ایک تو اس لیے مشکل ہے کہ ہر طرف صلیبی فوج پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری مشکل یہ ہے کہ اپنی کنبوں خصوصاً عورتوں کو وہ عیسائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں آ سکتے۔ فوری ضرورت یہ ہے کہ کرک پر حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کو نجات دلائی جائے۔ اس سے پہلے ایک اور جاسوس یہ اطلاع دے چکا تھا کہ صلیبیوں کی اسکیم اب یہ ہے کہ سلطان ایوبی کرک کا محاصرہ کرے گا تو صلیبیوں کی ایک فوج جو ایک صلیبی حکمران ریمانڈ کی زیر کمان ہے عقب سے حملہ کرے گی۔ سلطان ایوبی نے پہلے ہی اپنے فوجی سربراہوں سے کہہ دیا تھا کہ صلیبی عقب سے حملہ کریں گے۔ اس صورتحال کے لیے اسے زیادہ فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے چنگیز کو رخصت کر کے علی بن سفیان سے کہا، جذبات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں فوراً کرک پر حملہ کر دینا چاہیے۔ میں اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہوں کہ وہاں کے مسلمان کس جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی صفوں کو مستحکم کیے بغیر آگے ایک قدم نہ اٹھاؤ۔ ضرب اس وقت لگاؤ جب تمہیں یقین ہو کہ کاری ہوگی۔ ہم ان عورتوں اور بچوں کو نہیں بھول سکتے جو دشمن کے ہاتھوں ذلیل و خوار اور قتل ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے گمنام شہید ہیں، یہ قوم کی عظیم قربانی ہے۔ میں انہی کی آبرو اور انہی کے وقار کے لیے فلسطین لینا چاہتا ہوں۔ اگر میرا مقصد یہ نہ ہو تو جنگ کا مقصد ڈاکہ اور لوٹ مار رہ جاتا ہے۔ وہ قوم جو اپنی ان بچیوں اور بچوں کو بھول جائے جو دشمن کے استبداد میں ذلیل و خوار اور قتل ہوئے، وہ قوم ڈاکوؤں اور رہزنوں کا گروہ بن جاتی ہے۔ اس قوم کے افراد دشمن سے انتقام لینے کے بجائے ایک دوسرے کو لوٹتے اور ایک دوسرے کو دھوکے اور فریب دیتے ہیں۔ ان کے حاکم قوم کو لوٹتے ہیں اور عیش و عشرت کرتے ہیں، اور جب دشمن انہیں کمزور پا کر ان کے سر پر آ جاتا ہے تو کھوکھلے نعرے لگا کر قوم کو بے وقوف بناتے ہیں اور دشمن کے ساتھ درپردہ سودا بازی کرتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کا کچھ حصہ اور اس حصے کی آبادی نہایت رازدارانہ طریقے سے دشمن کے حوالے کر کے باقی ملک میں اپنی حکمرانی قائم رکھتے ہیں۔ پھر وہ زیادہ عیش اور لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دشمن انہیں بخشے گا نہیں۔ یہ عیش چند روزہ ہے، لہذا قوم کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بھی جلدی جلدی نچوڑ لو۔ سلطان ایوبی نے ایسی متعدد قوموں کے نام لیے اور کہا، وہ توسیع پسند تھے، ان کے سامنے اس کے سوا کوئی مقصد نہ تھا کہ ساری دنیا پر بادشاہی کریں اور دنیا بھر کی دولت سمیٹ کر اپنے قدموں میں ڈھیر لگا لیں۔ انہوں نے دوسری قوموں کی عصمت دری کی اور ان کی اپنی بیٹیاں اور بہنیں دوسروں کے ہاتھوں بے آبرو ہوئیں۔ ان قوموں کے حکمران پرائی زمین پر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان کس نے مٹا دیا؟ ان قوموں نے جو غیرت مند تھے اور جنہیں احساس تھا کہ ان کی زمین کو اور ان کی عصمت کو دشمن نے ناپاک کیا ہے اور اس کا انتقام لینا ہے۔ ہم بھی حملہ آور ہیں، صلیبی بھی حملہ آور ہیں، لیکن ہم میں فرق ہے۔ وہ دور دراز ملکوں سے ہمارے مذہب کا نام و نشان مٹانے آئے ہیں۔ وہ اس لیے آئے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو اپنی گرفت میں لے کر ان کے بدن سے صلیبی پیدا کریں۔ ہم ان کی آبرو کے دفاع کے لیے حملہ آور ہوئے ہیں۔ اگر ہم کفر کے طوفان کو نہ روکیں تو ہم بے غیرت ہیں اور ہم مسلمان نہیں، اور اگر اسلام کا دفاع اس انداز سے کریں کہ دشمن کے انتظار میں گھر بیٹھے رہیں اور جب وہ حملہ آور ہو تو اپنے گھر میں اس کے خلاف لڑیں اور پھر فخر سے کہیں کہ ہم نے دشمن کا حملہ پسپا کر دیا ہے، تو یہ ثبوت ہے ہماری بزدلی کا۔ دفاع کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن تمہیں مارنے کے لیے نیام سے تلوار نکالنے لگے تو تمہاری تلوار اس کی گردن کاٹ چکی ہو۔ وہ کل حملے کے لیے آنے والا ہو تو آج اس پر حملہ کر دو۔ میرے پاس اس کا ایک ہی علاج ہے، محترم نور الدین زنگی سے کمک مانگی جائے، علی بن سفیان نے کہا، اور کرک پر حملہ کر دیا جائے۔ یہ بھی نقصان دہ ہوگا، سلطان ایوبی نے کہا۔ زنگی کے پاس اتنی فوج موجود رہنی چاہیے کہ صلیبی ہمارے عقب پر حملہ کریں تو زنگی ان کے عقب پر حملہ کر سکے۔ میں مدد مانگنے کا قائل نہیں، اس کے بجائے میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ کرک میں چھاپا مار دستے بھیج کر صلیبیوں کا جینا حرام کیے رکھوں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جاسوس چھاپا مار صلیبیوں کی جڑیں چوہوں کی طرح کاٹتے رہیں گے، مگر اس کی سزا وہاں کے بے گناہ مسلمان باشندوں کو ملے گی۔
چھاپا مار تو اپنا کام کر کے ادھر ادھر ہو جائیں گے، وہ ہر قسم کی سختی اور مصیبت جھیل سکتے ہیں، ہمارے نہتے بہن بھائی کچلے جائیں گے۔ البتہ اس تجویز پر غور کرو کہ وہاں سے مسلمان کنبوں کو نکالنے کا کوئی خفیہ انتظام کیا جائے۔ حملے میں کچھ وقت لگے گا، ہمیں خاصی بھرتی مل گئی ہے، کرک کے جوان بھی آ گئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ ہمیں یہاں کے مسلمان باشندوں کے متعلق اپنی پالیسی میں تبدیلی کرنی چاہیے، صلیبیوں کے محکمہ جاسوس اور سراغ رسانی کے سربراہ ہرمن نے کہا۔ قلعہ کرک میں چند ایک صلیبی بادشاہ، ان کے فوجی کمانڈر اور انتظامیہ کے حکام جمع تھے۔ وہ جوں اپنی ہاری ہوئی فوج کو دیکھ رہے تھے، ان کی عقل پر غصہ اور انتخاب غالب آ رہا تھا۔ وہ شکست کو بہت جلدی فتح میں بدل دینا چاہتے تھے۔ ان میں ان کی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن واحد آدمی تھا جو ٹھنڈے دل سے سوچتا اور عقل کی بات کرتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے صلیبی بھائی کرک کے مسلمان باشندوں کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، آپ نے یہی سلوک شوبک کے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں مسلمانوں کے کیمپ سے اس مسلمان فوجی کو بھگا دیا جسے ہم نے خطرناک جاسوس سمجھ کر قید میں ڈال دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے وہاں کے مسلمانوں نے پناہ دی تھی۔ وہ قلعے کے اندرونی حالات اور دفاع کو دیکھ گیا تھا۔ اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی نے ہمارے قلعے کی دیوار جو توڑی تھی، اس میں اندر کے مسلمانوں کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ آپ کے سلوک سے اس قدر تنگ آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے جان کی بازی لگا کر مسلمان فوج کی مدد کی، اور جب فوج کا ہراول دستہ اندر آیا تو مسلمانوں نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ اسی لیے ہم کرک کے مسلمانوں کا دم خم توڑ رہے ہیں کہ ان میں جذبہ اور ہمت ہی نہ رہے۔ ایک صلیبی سالار نے کہا، اس کے بجائے اگر آپ انہیں اپنا دوست بنا لیں تو وہ آپ کی مدد کریں گے۔ ہرمن نے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پیار اور محبت سے انہیں ان کا مذہب تبدیل کیے بغیر صلیب کا گرویدہ بنا لوں گا۔ میں انہی مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑا دوں گا۔ تم بھول رہے ہو ہرمن، ایک مشہور صلیبی بادشاہ ریمانڈ نے کہا، تم چند ایک مسلمانوں کو لالچ دے کر انہیں غدار بنا سکتے ہو، مگر ہر ایک مسلمان کو اسلامی فوج کے خلاف نہیں کر سکتے۔ پوری قوم غدار نہیں ہو سکتی۔ ہرمن، تم ان لوگوں پر اتنا بھروسہ نہ کرو۔ ہم انہیں دوست نہیں بنانا چاہتے، ہم ان کی نسل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی غیر مسلم کسی مسلمان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے محبت کرتا ہے، جبکہ ہمارا مقصد اسلام کا خاتمہ ہے۔ کرک میں، یروشلم میں، اقا اور عدلیہ میں اور جہاں بھی صلیب کی حکمرانی ہے، مسلمانوں کو اس قدر پریشان کرو کہ وہ مر جائیں یا وہ صلیب کے آگے گھٹنے ٹیک دیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صلاح الدین ایوبی کو باقاعدہ معلوم ہوتا جا رہا ہے۔ ہرمن نے کہا، آپ اسے اکسا رہے ہیں کہ وہ کرک پر جلدی حملہ کرے۔ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ ہماری فوج فوری حملے کے آگے ٹہرنے کے قابل نہیں۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں کے مسلمان باشندوں کو سر پر بٹھا لیں۔ فلپ آگسٹس نے کہا، آپ لوگ مسلمان جنگی قیدیوں کو ابھی تک پال رہے ہیں، انہیں قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ اس لیے کہ ایوبی ہمارے قیدیوں کو قتل کر دے گا۔ گئی افلوزینان نے جواب دیا، ہمارے پاس مسلمانوں کے کل 361 جنگی قیدی ہیں، مسلمانوں کے پاس ہمارے 1275 قیدی ہیں۔ کیا ہم ایک مسلمان کو مارنے کے لیے 4 صلیبی نہیں مروا سکتے؟ آگسٹس نے کہا، ہمارے وہ قیدی جو صلاح الدین ایوبی کے پاس ہیں وہ بزدل تھے، وہ لڑنے کے بجائے قید ہوئے، وہ زندہ رہنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں مر جائیں تو اچھا ہے۔ تم اطمینان سے مسلمان قیدیوں کو ختم کر دو۔ کیا مسلمان باشندوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کر کے اور مسلمان جنگی قیدیوں کو قتل کر کے تم صلاح الدین ایوبی کو شکست دے دو گے؟ سالار کے عہدے کے ایک صلیبی نے کہا، اس وقت فوج کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ ایوبی اگر پیش قدمی کر آیا تو اسے کس طرح روکیں گے اور اسے شوبک کا قلعہ واپس کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ کرک کے تمام مسلمانوں کو قتل کر دو، پھر کیا ہوگا؟ ایوبی کی طرح تم اپنی نظر میں وسعت پیدا نہیں کر سکتے۔ کیا ہرمن بتا سکتا ہے کہ مصر میں اس کی زمین دوز کارروائیاں کیا ہیں اور کامیابی کتنی ہے؟ توقع سے زیادہ، ہرمن نے جواب دیا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ شوبک میں ہے،
میں نے قاہرہ سے اس کی غیر حاضری سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ قاہرہ کے نائب ناظم مصلح الدین کو فاطمیوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ مصلح صلاح الدین ایوبی کا معتمد خاص ہے، لیکن اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فاطمیوں نے درپردہ اپنا ایک خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ قاہرہ کے اندر سے بغاوت اور سوڈانیوں کے حملے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے فوجی افسر سوڈان میں سوڈانیوں کی فوج تیار کر رہے ہیں۔ قاہرہ میں صلاح الدین ایوبی جو فوج چھوڑ آیا ہے، اس کے 2 نائب سالار ہمارے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ ادھر سے سوڈانی حملہ کریں گے، قاہرہ میں بغاوت ہوگی اور فاطمی اپنی خلافت کا اعلان کر دیں گے۔ تم لوگ یہ بھول رہے ہو کہ صلاح الدین ایوبی اس قدر تیز آدمی ہے کہ کرک پر حملہ ملتوی کر کے قاہرہ پہنچ جائے گا۔ ریمانڈ نے کہا، اسے یہیں رہنے پر مجبور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے یہاں الجھا لیا جائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا راستہ روک لیا جائے اور اس کا ایک بھی سپاہی قاہرہ تک نہ پہنچ سکے۔ مجھے 100% امید ہے کہ قاہرہ میں جو اس کی فوج ہے وہ اس کے کام نہیں آ سکے گی۔ ہرمن نے کہا، میرے آدمیوں نے فوج میں اس قسم کے شکوک پیدا کر دیے ہیں کہ انہیں قاہرہ میں پیچھے چھوڑ کر مال غنیمت سے محروم کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ شوبک کی سینکڑوں عیسائی لڑکیاں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ آئی ہیں جو اس نے وہاں فوج کے حوالے کر دی ہیں۔ میری کامیابی یہ ہے کہ میں نے مسلمان فوجی حکام کے ہی منہ میں یہ افواہیں ڈال کر ان کی فوج میں پھیلائی ہیں۔ میں نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ قاہرہ کی تمام فوج سوڈانیوں کا ساتھ دے گی اور صلاح الدین ایوبی کو بغاوت فروغ کرنے کے لیے یہاں سے تمام فوج لے جانی پڑے گی، مگر یہ فوج اس وقت وہاں پہنچے گی جب قاہرہ ایک بار پھر فاطمی خلافت کی گدی بن چکا ہوگا اور وہاں سوڈان کی فوج قابض ہوگی۔ ضروری نہیں کہ ہم صلاح الدین ایوبی پر حملہ کریں اور اسے روکیں، ہم اسے بھٹکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے، ہم اسے مسلمانوں کے ہاتھوں مروائیں گے۔ ہرمن نے زور دے کر کہا، آپ ابھی تک مسلمانوں کی نفسیات نہیں سمجھ سکے، یہی وجہ ہے کہ آپ میری بعض کارگر باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسلمان اگر فوجی ہو اور اس کے دماغ میں ٹریننگ کے دوران یہ بٹھا دیا جائے کہ وہ ملک اور قوم کا محافظ ہو تو وہ ملک اور قوم کی خاطر جان قربان کر دیتا ہے۔ دنیا کی بادشاہی اس کے قدموں میں رکھ دو، وہ سپاہی رہنا پسند کرے گا، قوم سے غداری نہیں کرے گا۔ اگر اسی فوج میں جنسی لذت، شراب نوشی اور عہدوں کی خواہش پیدا کر دو تو وہ اپنا مذہب بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ ہم نے جن مسلمان فوجی حکام کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے ان میں یہی خامیاں پیدا کی تھیں اور کر رہے ہیں۔ مگر فوجی کو غدار بنانا اتنا آسان نہیں جتنا انتظامیہ کے حکام کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ ہرمن نے کہا، انتظامیہ کے ہر حاکم میں امراء اور وزراء کی صف میں آنے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ ان لوگوں پر بادشاہ بننے کا خبت سوار رہتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ خلافت پر ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں۔ ان کے جرنیلوں نے نہایت دیانتداری سے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ دوسرے ملکوں کو تحت کرتے رہے اور اسلامی سلطنت کو وسیع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے خلیفوں نے جہاں دیکھا کہ فلاں جرنیل ایسا مقبول ہو گیا ہے کہ اس کی فتوحات کی بدولت قوم اسے خلیفہ سے زیادہ مقام دینے لگی ہے، تو خلیفہ اور اس کے حواریوں نے اس جرنیل کو غلط احکام دے کر اسے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ خود خلیفہ کی گدی مخالفین سے محفوظ نہ رہی۔ مخالفین کی نگاہ اسلامی سلطنت کی وسعت سے ہٹ کر خلافت کے حصول پر مرکوز ہو گئی۔ جرنیل ہارتے چلے گئے اور ان کے فتح کیے ہوئے علاقے ان کے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم عرب میں بیٹھے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی جرنیلوں میں سے ہے جو سلطنت کو انہی سرحدوں تک لے جانا چاہتا ہے جہاں تک یہ پہلے جرنیلوں نے پہنچائی تھی۔ اس شخص میں یہ خوبی ہے کہ وہ انتظامیہ اور خلافت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے مصر کی خلافت کو اپنے ارادوں کے سامنے رکاوٹ بنتے دیکھا تو خلیفہ کو ہی معزول کر دیا۔ یہ دلیرانہ قدم اس نے فوجی طاقت اور اپنی فہم و فراست کے بلبوتے پر اٹھایا ہے۔ ہرمن بولتا جا رہا تھا۔ تمام حکمران اور صلیبی کمانڈر انہماک سے سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، صلاح الدین ایوبی اپنی قوم کی اس کمزوری کو سمجھ گیا ہے کہ غیر فوجی قیادت گدی کی خواہش مند ہے۔ یہ خواہش ایسی ہے جو زن اور زرپرستی اور شراب نوشی جیسی عادتیں پیدا کرتی ہے۔ ہم نے صرف ان فوجی افسروں کو ہاتھ میں لیا ہے
جو اقتدار کے خواہش مند ہیں، اسی لیے ہم زیادہ تر اثر انتظامیہ کے سربراہوں پر ڈال رہے ہیں۔ فوج کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے لوگوں کی نظروں میں رسوا کر دیا جائے۔ یہ کام میرا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ آپ شاید میری تائید نہ کریں، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ وہ صرف لڑنے کے لیے نہیں لڑتا، اس کے عزم کی بنیاد ایک ایسے منصوبے پر ہے جسے اس کی ساری فوج سمجھتی ہے۔ اس کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے خلیفہ سے یا غیر فوجی قیادت سے حکم نہیں لیتا۔ وہ کٹر مسلمان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا اور قرآن سے حکم لیتا ہوں۔ میرے جو جاسوس بغداد میں ہیں انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ایوبی نے نور الدین زنگی کو ساتھ ملا کر یہاں سے انقلابی تجاویز بھیجی ہیں جن پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ امیر العلماء سے یہ فتویٰ صادر کرایا گیا ہے کہ خلافت صرف ایک ہوگی اور یہ بغداد کی خلافت ہوگی۔ یہ خلافت دوسرے ممالک کے متعلق احکام نافذ کرنے اور سمجھوتوں کی بات چیت کرنے سے پہلے اعلیٰ فوجی قیادت سے منظوری لے گی۔ جنگی امور فوجی حکام کے ہاتھ میں ہوں گے۔ خلیفہ دور دراز علاقوں میں لڑنے والے جرنیلوں کو کوئی حکم نہیں بھیج سکتا۔ تیسرے یہ کہ خلیفہ کا نام خطبے میں نہیں لیا جائے گا، اور خلافت کا اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے ایوبی نے حکم جاری کرا دیا ہے کہ خلیفہ یا اس کے نائب اور کوئی قلعے دار وغیرہ جب دورے وغیرہ کے لیے باہر نکلیں گے تو لوگوں کو راستے میں کھڑے ہونے، نعرے لگانے اور سلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے اہم یہ کام کیا ہے کہ سنی شیعہ تفرقہ مٹا دیا ہے۔ ہرمن نے کہا، اس نے شیعوں کو فوج اور انتظامیہ میں پوری نمائندگی دے دی ہے اور نہایت پر اثر طریقوں سے شیعہ علماء کو قائل کر لیا ہے کہ وہ ایسی رسمیں ترک کر دیں جو اسلام کے منافی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے یہ انقلابی اقدامات ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہم مسلمانوں کی انہی خامیوں کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اب ہماری کوششیں یہ ہونی چاہیے، جو دراصل جاری ہیں، کہ مسلمانوں کی انتظامی قیادت کو صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف کیا جائے، صرف آج نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ فلپ آگسٹس جو مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، اس نے کہا، ہماری عداوت صرف صلاح الدین سے نہیں، ہماری جنگ اسلام کے خلاف ہے۔ ہماری کوششیں یہ ہونی چاہیے کہ ایوبی مر جائے تو یہ قوم کوئی اور دوسرا ایوبی پیدا نہ کر سکے۔ اس قوم کو عقیدوں، غلط اور بے بنیاد عقیدوں کے ہتھیاروں سے مارو، ان میں بادشاہ بننے کا جنون طاری کر دو، انہیں عیاش بنا دو اور ایسی روایات پیدا کر دو کہ یہ لوگ خلافت کی گدی پر آپس میں لڑتے رہیں، پھر اس خلافت کو اس کی فوج پر سوار کر دو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ قوم ایک نہ ایک دن صلیب کی غلام ہو جائے گی۔ اس کا تمدن اور اس کا مذہب صلیب کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا۔ وہ بادشاہی اور خلافت کے حصول کے لیے آپس میں دست و گریباں ہوں گے اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ہم سے مدد مانگیں گے۔ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہوگا۔ ہماری روحیں دیکھیں گی کہ میں نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئی ہے۔ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے یہودی تمہیں اپنی لڑکیاں پیش کر رہے ہیں، انہیں استعمال کرو۔ یہودیوں کو صرف اس لیے اپنا دشمن سمجھو کہ وہ یروشلم کو اپنا مقدس شہر اور فلسطین کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ انہیں کہو کہ فلسطین تمہارا ہے، آخر میں یہ خطہ ہم تم کو ہی دیں گے، ابھی ہمارا ساتھ دو۔ لیکن یہ احتیاط ضرور کرنا کہ یہودی بہت چالاک قوم ہے، اسے جب تمہاری طرف سے خطرہ نظر آیا تو تمہارے ہی خلاف ہو جائے گی۔ اس کی دولت اور اس کی لڑکیاں استعمال کرو اور اس کے عوض انہیں فلسطین پیش کرو۔ قلعہ شوبک اور قلعہ کرک سے بہت دور ایک ایسا وسیع خطہ تھا جو مٹی، ریت اور میلوں کی پہاڑیوں اور اونچی نیچی چٹانوں میں گھرا ہوا تھا۔ یہ خطہ کم و بیش 1.5 میل وسیع اور چوڑا تھا۔ اس میں بہت سا علاقہ ریتیلا میدانی تھا اور اس میں کھڈ بھی تھے اور کم اونچی ٹیکریاں بھی۔ جب صلیبی حکمران اور کمانڈر اسلام کی بیخ کنی کے منصوبے بنا رہے تھے اور نہایت پرکشش اور خطرناک طریقے وضع کر رہے تھے، صحرا کا یہ خطہ میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ہزاروں پیادہ عسکری گھوڑ سوار اور شتر سوار بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ تلواریں اور برچیوں کی انیاں چمک رہی تھیں۔ گھوڑوں اور اونٹوں کے دوڑ سے گرد گہرے بادلوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔
اس گرد میں برچیاں بھی اڑ رہی تھیں، تیر بھی۔ پیادہ سپاہی گھوڑوں سے آگے نکل جانے کی رفتار سے دوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، گھڑ سوار کھٹ پھلانگ رہے تھے۔ ارد گرد پہاڑیوں کی چوٹیوں پر دو دو سپاہی آرام آرام سے گھوم رہے تھے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں آگ کے شعلے اڑتے اور پہاڑی سے ٹکرا کر بکھرتے اور بجھ جاتے تھے، شور و غل آسمان کو ہلا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ایک بلند چٹان پر کھڑا یہ نظارہ انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت دیر سے اس میدان کے ارد گرد کی چٹانوں پر گھوم رہا تھا، اس کے ساتھ اس کے دو نائب تھے۔ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جس رفتار سے سکھلائی ہو رہی ہے، نئے سپاہی چند دنوں میں تجربے کار ہو جائیں گے۔ ایک نائب نے کہا، آپ نے جن سواروں کو وہ اتنا چوڑا کھٹ پھلانگتے ہوئے دیکھا تھا، وہ سب کرک سے آئے ہوئے سوار ہیں۔ میں انہیں اناڑی سمجھتا تھا، اور تیر اندازوں کا معیار بھی اچھا ہو رہا ہے۔ میدان جنگ کا یہ منظر دراصل ٹریننگ تھی، جس کے متعلق صلاح الدین ایوبی نے بڑے سخت احکام جاری کیے تھے۔ ارد گرد سے بہت سے جوان فوج میں بھرتی کیے گئے تھے، اور کرک سے بھی بہت سے مسلمان چوری چھپے نکل آئے تھے۔ یہ سلطان ایوبی کے جاسوسوں کا کمال تھا کہ کرک سے بھی جوان حاصل کر لیے گئے تھے۔ شوبک کے وہ مسلمان جنہوں نے صلیبیوں کا ظلم و تشدد برداشت کیا تھا، جوش و خروش سے صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہوئے تھے، ان کی ٹریننگ کا انتظام وہیں کر دیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اس میں ذاتی دلچسپی لے رہا تھا۔ اسے اس کے نائب یقین دلا رہے تھے کہ وہ نئی بھرتی کو تھوڑے سے عرصے میں پختہ کار بنا دیں گے۔ سپاہی صرف ہتھیاروں کے استعمال اور جسمانی پھرتی سے تجربے کار نہیں بن سکتا، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ عقل اور جذبے کا استعمال ضروری ہے۔ مجھے ایسی فوج کی ضرورت نہیں جو اندھا دھند دشمن پر چڑھ دوڑے اور صرف ہلاک کرے۔ مجھے ایسی فوج چاہیے جسے معلوم ہو کہ اس کا دشمن کون ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں۔ میری فوج کو علم ہونا چاہیے کہ یہ خدا کی فوج ہے اور خدا کی راہ میں لڑ رہی ہے۔ جوش و خروش جو میں دیکھ رہا ہوں بہت ضروری ہے، مگر مقصد واضح نہ ہو، اپنی حیثیت واضح نہ ہو تو یہ جوش جلدی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ انہیں بتاؤ اور ذہن نشین کراؤ کہ ہم فلسطین کو لینا چاہتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ غداری کتنا بڑا جرم ہے۔ انہیں سمجھاؤ کہ تم صرف فلسطین کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے تحفظ اور فروغ کے لیے لڑ رہے ہو، اور تم آنے والی نسلوں کے وقار کے لیے لڑ رہے ہو۔ عملی سکھائی کے بعد انہیں واز دو اور ان پر ان کی قومی عظمت واضح کرو۔ ہر شام انہیں واز دیے جاتے ہیں سالار اعظم، ایک نائب نے کہا۔ ہم انہیں صرف درندے اور وحشی نہیں بنا رہے، اور یہ خیال رکھو کہ ان کے دلوں میں قوم کی وہ بیٹیاں نقش کر دو جو کفار کے ہاتھوں اغوا اور بے آبرو ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، انہیں قرآن پاک کے وہ ورقیات دلاتے رہنا جنہیں صلیبیوں نے پاؤں تلے مسلا تھا، اور انہیں وہ مسجد یاد دلاتے رہنا جن میں کفار نے گھوڑے اور مویشی باندھے تھے اور باندھ رہے ہیں۔ بیٹی کی عزت اور مسجد کا احترام مسلمانوں کی عظمت کے نشان ہوتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ جس روز تم عصمت اور مسجد کو ذہن سے اتار دو گے، اس روز تم اپنے لیے اس دنیا کو جہنم بنا لو گے، اور آخرت میں جو عذاب ہے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پہاڑیوں پر جو دو دو چار چار سپاہی گھوم پھر رہے تھے وہ پہرے دار تھے۔ صلیبیوں کے جوابی حملے کا خطرہ موجود تھا، دور آگے تک فوج موجود تھی، پھر بھی ٹریننگ کے اس علاقے کے گرد پہرے کی ضرورت تھی۔ ان پہرے داروں میں سے دو ایک چوٹی پر جا رہے تھے، وہ رک گئے۔ انہیں نیچے ایک ٹیکری پر صلاح الدین ایوبی کھڑا نظر آ رہا تھا، ان کی طرف اس کی پیٹھ تھی، فاصلہ 200-250 گز تھا۔ ایک پہرے دار نے کہا، کمبخت کی پوری پیٹھ ہمارے سامنے ہے، اگر یہاں سے تیر چلاؤں تو اس کے دل کے پار کر سکتا ہوں، کیا خیال ہے؟ پھر بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اس کے ساتھی نے پوچھا۔ ہاں، دوسرے نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، اگر یہ لوگ ہمیں پکڑ کر جان سے مار ڈالیں تو کوئی بات نہیں، وہ زندہ پکڑ کر ایسے شکنجے میں جکڑیں گے کہ ہمیں اپنے تمام ساتھیوں کے نام بتانے پڑیں گے۔ یہ کام اس کے محافظوں کو کرنے دو، اس کے ساتھی نے کہا۔ اگر صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا اتنا آسان ہوتا تو یہ اب تک زندہ نہ ہوتا۔ یہ کام اب ہو جانا چاہیے، دوسرے نے کہا۔ سنا ہے فاطمی کہتے ہیں کہ تم کچھ کیے بغیر ہم سے منہ مانگی رقم لیتے جا رہے ہو۔ مجھے امید ہے کہ یہ کام جلدی ہو جائے گا، اس کے ساتھی نے کہا۔
سنا تھا کہ حشیشین بہت دلیر ہیں، قتل کرنے کے لیے جان پر کھیل جاتے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے کچھ کر کے تو نہیں دکھایا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایوبی کے محافظ دستے میں 3 حشیشین ہیں۔ یہ تو ان کا کمال ہے کہ محافظ دستے تک پہنچ گئے ہیں اور کسی کو ان کی اصلیت کا علم نہیں ہوا، مگر وہ قتل کب کریں گے؟ کمبخت ڈرتے ہیں۔ وہ باتیں کرتے آگے چلے گئے۔